قندوزی حنفی، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ کتب اہل سنت میں بے شمار طرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ مولا روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا، سارے کے سارے جمع تھے، مسجد نبوی کا کمپاؤنڈ سیم تھا، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ تاجدار کائنات، تاجدار امم، ہمارے دلوں کی دھڑکن، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کا بھی نام آیا ہے، حضرت حذیفہ کا بھی نام آیا ہے۔ حضرت عمار نے کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ جو کائنات کا ہر علم، ہر نالج جس روشن امام میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ہے، گن رکھا ہے، وہ امامی مبین کون ہے؟ کیا وہ قرآن ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے؟ یہ امامی مبین کون ہے؟ یہ صحابی رسول نے صحابہ کے سامنے سوال کیا۔ جب یہ سوال کیا تو جواب سنے ذرا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ سوال سن کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ خاموش اس لیے رہے کہ اس مجلس میں، اس نشست میں مولا علی علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مولا علی علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لے آئے، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں گھر والا نہیں کہ گھر جا کے دیکھ لینا، دکھا کے جاؤں گا۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں، یعنی دکھانا ہماری ڈیوٹی ہے، منانا نہیں۔ اچھا، جب مولا علی علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لے آئے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ھذا الامام الذی احصی اللہ فی علم کل شیء۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اے ابوبکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے بلال تو بھی سن، اے حذیفہ تو بھی سن، اے عمار تو بھی سن، اے جابر تو بھی سن، اے خالد تو بھی سن، اے سعد تو بھی سن۔ میرے صحابیوں سنو، اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر علم، ہر نالج جس شخصیت میں جمع کر رکھا ہے، گن کے رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے، وہ کوئی اور روشن امام نہیں ہے، کائنات کا وہ امام میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، سمری دے رہا ہوں، میں علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ قرآن کی نص سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا ہمیں کہ ہر ایک بندے کو، کسی زید بکر کو ایسے ہی ہم امام نہیں کہہ سکتے۔ امامت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا یارو، اس کی شرائط ہیں، اس کے واجبات لوازمات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو قرآن نے اس مقام پہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اس کے پاس کائنات کی ہر چیز کا علم ہو، نالج ہو۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا تیمم کا سوال کر لیا جائے، کچھ باتیں ایسی میں کھولنا نہیں چاہتا، حالات وہ نہیں، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا۔ کسی سے بندہ تیمم کا سوال پوچھ لے بخاری مسلم میں تو وہ اسے تیمم کا جواب نہ آئے، وہ پھر امام تو نہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ وہ قرآن کی نص دیکھو، امام وہ ہو سکتا ہے جس سے کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، بگننگ سے لے کے اینڈنگ تک
کوئی کویسچن کیا جائے، کوئی سوال پوچھا جائے، ایٹ دی اسپاٹ انہی قدموں پہ جو ہر سوال کا جواب دے وہ ہے روشن امام، اور جسے چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے، وہ چھوٹا کر رہے ہیں یار، چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے گھر جانا پڑے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب میری طرف آئیں، یہ سینہ چوڑا کر کے میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام جو امام مبین ہے، ان سے کسی یہودی نے یا کسی عیسائی نے، کسی راہب نے یا کسی جاہل نے آ کے کوئی بھی سوال پوچھا ہو، مولوی بتا مجھے کہ علی کی بارگاہ میں آ کے کسی نے سوال کیا ہو تو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا مجھے نہیں پتا، وہ بولو یار۔ اگر کیمسٹری کا علم دیکھنا ہو تو علی کے پاس، بایولوجی کا ہو علی کے پاس، کاسمالوجی علی کے پاس، امبریالوجی علی کے پاس، فلکیات علی کے پاس، علم نجوم علی کے پاس، علم ملائک علی کے پاس، علم خلائق علی کے پاس، علم توحید علی کے پاس، علم رسالت علی کے پاس، علم امامت علی کے پاس، علم آدم علی کے پاس، زہد یحییٰ علی کے پاس، قوت موسیٰ علی کے پاس، حسن یوسف علی کے پاس، ابراہیم کا حلم علی کے پاس، اور پھر جتنے بھی کائنات کے علوم ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی لوازمات ہیں، ماں باپ کے حقوق کا پتہ کرنا ہو علی سے پوچھو، قرآنی فیصلے دیکھنے ہو علی سے پوچھو، شریعت کا علم ہو علی سے پوچھو، اولاد کے کیا فرائض ہیں علی سے پوچھو، ازواج کے کیا ہیں علی سے پوچھو۔ کائنات کا علم اس وقت تک علم نہیں بنتا جب تک آ کے علی کے قدموں سے خیرات نہ لے لے۔ اور علی علیہ السلام کے گھر کے بچے اور بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے بات یار؟ او بھائی کچھ لوگ ایسے تھے وہ کائنات میں آ کے گھوم پھر کے سٹرگل کر کے محنت کر کے ان کو تھوڑا بہت علم ملا، نہیں سمجھ رہے۔ پاک محمد سے لے کے، یا سادہ کرتا ہوں، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کوئی مائی کا لال مجھے روایت تو دکھائے کہ 14 میں سے کسی ایک نے جا کے دنیا کے کسی مولوی سے علم حاصل کیا۔ اسی لیے تو مولوی صاحب کو مغالطہ لگ گیا نا کہ ان پڑھ تھے۔ امی کا معنی کر نہیں رہے آج کل ان ایجوکیٹڈ، وہ امی کا معنی ہوتا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان پڑھ نہیں، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ۔ عربی زبان بڑی کمپریہنسو لینگویج ہے، چونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ نکلتے ہیں ان کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ، اوریجن، جس سے وہ الفاظ آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی اور لینگویج کو یہ خوبی اصل نہیں ہے، اور اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھ کے، سیاق و سباق کو دیکھ کے پھر اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ مثلا صلاۃ کا معنی نماز ہے نا، اور بولو میں کہتا ہوں، جو کہتے نہیں امی کا معنی میں نے ان پڑھ ہی کرنا ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں قادری صاحب کی ہو گیا جے وہ درود پڑھتے؟ میں کہوں نا درود تو لکھا ہی نہیں، صلاۃ لکھا ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں نبی پہ۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں صلاۃ کا معنی نماز ہے لیکن یہاں نماز نہیں، بولو کی ہو گیا جے؟ یہاں کیا ہے؟ درود۔ چونکہ ہم سیاق و سباق کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو نہیں نماز پڑھتا، تو لہٰذا یہاں ہم درود کا معنی کریں گے، یہی ہے نا؟ بولیں تو امی ہے امن سے، امن کا مطلب ہوتا ہے اوریجن، اصل، بگننگ، جڑ، روٹ، ابتدا۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں نا امن، تو ماں کیوں امن ہے؟ کیونکہ بچے کی بگننگ ماں سے ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے علامہ صاحب بھی تشریف فرمایا، یہ کائنات میں پانی پانی تھا، قرآن بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے۔ جو اس کائنات میں پہلی بستی بنی نا،
زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا، وہ تھا شہر مکہ. بولو شہر، اسے قرآن نے کہا ام القرا. وہ یار ان پڑھ بستی نہیں، اس قریہ، اس بستی، اس کی بگننگ، اس لیے وہ امی. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ کون سی ہے؟ ہاں قبلہ کہہ رہا ہے سورہ فاتحہ. اللہ سلامت رکھے. کیوں حضرت جاگیا کرو. یعنی قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے نا، اسے کہتے ہیں ام القرآن، یعنی ان پڑھ قرآن. اور قرآن کی ابتدا ہے نا وہ ام القرآن. اچھا جتنے بھی علوم ہیں، فنون ہیں، یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ سارے لوح محفوظ میں. پڑھو قرآن. یہ اسے کہتے ہیں ام الکتاب، یعنی ان پڑھ کتاب، یعنی کتاب کی بگننگ یار، آغاز. تو لہٰذا امی کا مطلب ہوتا ہے اوریجن، مبدا. اسی طرح آقا علیہ السلام کو قرآن مجید میں کئی مقامات امی کہا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو اس رسول کی جو نبی امی ہے. امی کا معنی ہے اصل، اوریجن، جس سے کوئی بنے. آقا یہ امی کس معنی میں لے؟ فرمایا ساری کائنات کی اصل آپ ہیں، ساری کائنات کی اوریجن آپ ہیں، ساری کائنات کا مبدا آپ ہیں، بگننگ آپ ہیں، جان آپ ہیں، فاؤنڈیشن آپ ہیں، بنیاد آپ ہیں، آغاز آپ ہیں. سب سے پہلے اپنے نور سے اللہ نے محمد کے نور کو تخلیق کیا، پھر محمد کے نور سے کائنات کو تخلیق کیا ہے. پتہ چلا امی کا یہ معنی ہے. بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اسی لیے یہ آپ کے بچوں کو بھی حدیث یاد ہے. ہماری اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، کسی کو چاہیے میرے موبائل میں یہ حدیث پڑھی یا کوئی جھگڑا نہ کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا. بے شک فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. بولو یار بڑی خاص بات ہے اگر سمجھ گئے آپ تو. اپنے باپ کی ام ہے، ام ابیہا، اپنے باپ کی ام ہے. ابھی ام کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا، اصل، جس سے کوئی چیز بنے یار، مبدا، اسے امن کہتے ہیں. یہ سٹینڈ بنا لوہے سے، یہ لوہا اس کی ام ہے. کوئی چاندی سے بنا ہے وہ فضہ، وہ چاندی اس کی ام ہے. کوئی گولڈ سے بنا ہے وہ اس کی ام ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں، یہ ہماری ام ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر سمجھ آ جائے. یا رسول اللہ ساری کائنات کی ام تو آپ ہیں، ساری کائنات کی اصل تو آپ ہیں، اوریجن تو آپ ہیں، مبدا تو آپ ہیں، بگننگ تو آپ ہیں. کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں محمد کی اوریجن کا نام زہرا ہے، محمد کی ام کا نام زہرا ہے، محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کی جڑ کا نام زہرا ہے، محمد کی روٹ کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے محمد کو تخلیق کیا ہے اسی نور سے اللہ نے زہرا کو تخلیق کیا ہے، اس لیے وہ بھی ہے امی. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی روایت لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی. میرے اکرم لوگوں علی محمد کی اصل ہے. اوئے ہوئے علی محمد کی اوریجن ہے، علی محمد کی جڑ ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ سارے کے سارے محمد ہیں. کہیں فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، کہیں فرمایا یا علیو انت منی وانا منکا، کہیں فرمایا الحسن والحسین منی وانا منہما، کہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرات واحدہ. لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، شجرہ سے، خاندان سے، قبیلہ سے. میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، نور بھی ایک، جان بھی ایک. مولوی جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا. رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا.
کسی نے نبی کا علم دیکھنا ہے، کسی نے محمد کا علم دیکھنا ہے، علی کو دیکھ لو۔ کسی نے محمد کی شجاعت دیکھنی ہے، علی کو دیکھ لو۔ کسی نے محمد کی فقہ دیکھنی ہے، علی کو دیکھ لو۔ کسی نے محمد کی بہادری دیکھنی ہے، علی کو دیکھ لو۔ جو کچھ جملہ کہنے لگا ہوں، جو کچھ اللہ نے پاک محمد کو عطا کیا ہے نا، میں 100 آیات پڑھ سکتا ہوں ابھی۔ جو کچھ اللہ نے اپنی صفات بھی، اوے اللہ نے اپنی ذاتی صفات کے رنگ جو محمد پہ چڑھائے ہیں، 100 آیات پڑھ سکتا ہوں ابھی۔ جو کچھ اللہ نے محمد کو عطا کیا، محمد نے سارا کا سارا علی کو عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے، اسی لیے تینوں خلفاء، تینوں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے ادوار کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جب بھی کوئی پھنسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس لیے جب فیصلے کرتے تھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جب فیصلے کرتے تھے اپنی علمی سطح کے مطابق ٹھیک کرتے تھے۔ ہر بندے کی اپنی علمی سطح ہوتی ہے، اس کا لیول ہوتا ہے نا۔ میرا اپنا علمی لیول ہے تھوڑا سا، علامہ صاحب تشریف فرمائے نے کہا اپنا ہوگا۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ قرآن کا فیصلہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں یار، ہر بندہ اپنے علمی لیول کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ حضرت عمر اپنے علمی لیول کے مطابق کرتے تھے، اپنے لیول کے مطابق ٹھیک کرتے تھے، شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ ان کو خود پتا چل جاتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے فیصلہ تو میں نے کر لیا، لگتا ہے ٹھیک نہیں، پھر کہتے تھے امام مبین کو بلاؤ۔ جاگو یار، کی ہو گیا جے؟ میں امام احمد بن حنبل جو ہماری سنیت کی عمارت کے سب سے مضبوط پلر ہے نا، امام احمد بن حنبل، ان کی فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے، ان کی مسند میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں بے شمار۔ پھر جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو جب درست کرتے، چاہے ہو سکتا ہے کسی پہ اس نے، حضرت عمر نے کسی کو کہہ دیا اس عورت کو سنسار کر دو، اس طرح کا فیصلہ کر دی، کوئی بھی فیصلہ کرتے وہ ایچی، تو مولا علی علیہ السلام آ کے ان کو درست کرتے۔ جب مولا علی علیہ السلام درست کرتے تو حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بلکہ کہا کرتے تھے مولا میں اپنے کیے ہوئے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کان یتعوذ باللہ معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں امام مبین علی نہ ہو۔ میں بڑی بات سمجھ رہے یار، قرآن حضرت عمر کے پاس نہیں تھا، بولو، قرآن ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا، حضور سے حدیث بھی سنی ہوں گی، تو پھر مان لو نا جو امام مبین ہے وہ علی ہی ہے۔ دور صدیقی ہو، دور فاروقی ہو، دور عثمانی ہو، جب بھی کوئی پھنسا ہے اسے اسی در پہ آنا پڑا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں، اور اس کو روایت کر رہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے میں علی علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، کسی سفر پہ جا رہے تھے، حضرت عمار کہہ رہے کہتے جب ہم سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بے شمار چیونٹیاں نظر آئیں مجھے، چیونٹیاں، تو وہ بے شمار چیونٹیاں تھی، تو میں نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی مولا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد بتا دے؟ یارو روایت میرے موبائل میں پڑی ہے، گھوڑا سے ہے میدان، گھر جا کے تو والی تو بات ہی نہیں، ادھر دکھاؤں گا، کتب اہل سنت سے دکھاؤں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے مولا فرماتے ہیں ہاں عمار، ایک بندہ ایسا ہے اس کائنات میں، تو چیونٹیوں کی تعداد کی بات کرتا ہے نا، کوانٹیٹی کی، وہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی ہے، وہ یہ بھی بتا سکتی ہے کہ اس میں نر کتنی ہے، مادہ کتنی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے مولا وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ اب سنیں ذرا، مولا فرماتے ہیں کہ یا عمارو ما قرات فی سورت یاسین
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ مولا فرماتے ہیں عمار کیا تو نے سورہ یاسین کی یہ آیت مجیدہ نمبر 12 تو حضرت اے میرے مولا کیوں نہیں؟ پتا چلا علی اصحاب کے بھی مولا، اور جو مصطفیٰ کریم کے اصحاب تھے نا وہ علی کو مولا کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ ہم نہیں پکارتے فقط کہ کوئی شیعہ یا سنی پکارتا ہے، حضور کے اصحاب پکارتے تھے۔ فَقُلْتُ بَلَا یا مولا یا، اے میرے مولا کیوں نہیں؟ میں نے پڑھا اس آیت مجیدہ کو۔ تو آپ فرماتے، مولا فرماتے پھر سن، وَآنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر سن وہ جو روشن امام ہے، کائنات کا ہر علم، ہر نالج، ہر فہم، ہر شعور، صداقت، امانت، دیانت، فصاحت، بلاغت، نفاست، طہارت، حکمت، علم، حلم، اخلاق، کردار، گفتار، کائنات کی ہر چیز جس کو اللہ نے عطا کی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بلکہ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جو امامت ہے اس کی جو شرائط، جو واجبات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، چونکہ علامہ طول نہیں دینا چاہتا، فقط سمری سپر اوور دے رہا ہوں T20 میں، ورنہ 14 آیتیں پڑھتا میں 14 کے نسبت سے۔ قرآن مجید میں امامت کی شرائط بیان ہوئی ہیں جن میں نے پہلی آپ کو سامنے بیان کر دی ہے، ایک اور بیان ہوئی ہے امامت کی، وہ ہے سورہ دہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سورہ دہر کی ہو گیا جی نہیں یاد؟ اس کی آیت کا نمبر ہے 24 24 اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَتْنَا فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ گال نہیں مک گئی۔ اللہ نے کہا میرے بندو جی مولا خبردار اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا حکم نہیں ماننا، اس کو امام نہیں ماننا، اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا۔ مولا کسے؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جس نے گناہ کیا زندگی میں، وَلَا تُطِعْ، ایک لفظ پہ غور کریں، ولا اور نہیں تُطِعْ، تم نے اطاعت کرنی، منہم ان میں سے، عاصمن جنہوں نے گناہ کیا، او یا کفورا کفر کیا۔ بات ہی نہیں میری سمجھ رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ امام تمہارا ہادی اور مہدی، پیشوا، رہبر، وہ لیڈر ہو سکتا ہے پہلی شرط کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا، ایک لمحہ بھی کفر میں نہ گزارا۔ تھوڑا سا سمجھا دوں، یہاں اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، مطلق، اس کو کیسے سمجھاؤں، یعنی اور سادہ کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ اگر ساتھ کوئی اضافت بیان کرتا تو یوں اللہ کہہ سکتا تھا بھئی جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا نا یا کفر کیا، چونکہ حضور نے ابھی اعلان نہیں نہ فرمایا، نبی تو تھے نا، اعلان نہیں کیا، جب اعلان نہیں کیا تو بے شمار لوگ تھے انہوں نے کفر بھی کیا، گناہ بھی ہوتے رہے، جب حضور نے اعلان کر دیا انہوں نے کفر بھی چھوڑ دیا تو گناہ بھی چھوڑ دیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ اضافت بیان کرتا تو یوں کہتا کہ پیارے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کیا یا شرک کیا یا کفر میں زندگی گزاری، وہ چونکہ اعلان سے پہلے تھا وہ معافی ہے، لہذا وہ بھی امام ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے بات کی مطلق، اللہ نے کہا نہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں گناہ کیا، کفر کیا، وہ امام نہیں نا۔ بولو یار، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت جی فتوے نہ لگا، FIR نہ کٹوا، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ، دلیل لے کے آ، ریفرنس لے کے آ۔ حضرت جی اللہ تو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے گناہ کیا، کفر کیا، ان کو امام نہیں مانتا، اور تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں،
اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. ہمارے پاس جو ہماری جو کتب اہل سنت ہے نا وہ 5-6 ہزار لوگوں کے احوال کے اوپر لکھی گئی ہے. بات سمجھیے گا ذرا. یعنی الاستیعاب ہے, اسد الغابہ ہے, طبقات ابن سعد ہے, امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہے, تاریخ طبری ہے, ابن خلدون, ابن حشام. ہر بندے کا نام, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کے دادا کا نام, اس کا خاندان, اس کا قبیلہ, کب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھا. یار میں کو لڑائی کرنے آیا ہوں, سارا کچھ لکھا ہے یار. آپ ایسا کریں, ایسے کھولیں اسد الغابہ, ہماری سنت کی کتابیں دے رہا ہوں یار, ہر بندے کا نام لکھا ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو اٹھائیں, سورہ دہر کی آیت نمبر 24. یار اس کو اٹھا لینا. اللہ کہتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کو امام نہیں ماننا. کسے؟ جس نے کبھی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری, اس کو اٹھائیں. اس آیت کو اٹھائیں, کتاب کھول لیں, ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے. ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں. نہیں سمجھ رہے, سادہ نہ کر لوں ذرا, چلو اور سمجھا دیتا ہوں. حضرت بلال والا کھانا کھولو, حضرت بلال والا صفحہ کھول کے اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں. چل میں وہ لیتا ہوں, غصہ نہ کریں. حضرت بلال پہ رکھ لے, حضرت حذیفہ پہ رکھ لے, حضرت عمار پہ رکھ لے, حضرت جابر پہ رکھ لے, حضرت ابو ہریرہ پہ رکھ لے. ایک ایک بندے پہ رکھ کے یہ آیت مجیدہ چیک کریں. مولوی جی تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا, قبروں میں چلا جائے گا, تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا. اقبال کا نام بڑا لیتے ہیں یار لوگ, کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ٹیچر ہو. جب تک اقبال کو پڑھے نا اس کی تو تقریریں پوری نہیں ہوتی. اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات لکھی امامت پہ. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, جاگنا ہے آپ نے. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. سادہ لفظوں میں سمجھا دوں, اقبال کہتا ہے کہ امام وہ ہے جس کے پیچھے دنیا ہے, حکومتوں کے پیچھے بھاگنے والا امام نہیں ہوتا. یہ اقبال کہتا ہے. اگلی ایک کنڈیشن بیان کر کے آپ سے اجازت, ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 کھول لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. گالی مک گئی لامہ صاحب. حضرات اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ نے فرمایا میرے بندو, جی مولا اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کی اتباع نہیں کرنی, اسے امام نہیں ماننا, اسے ہادی نہیں ماننا, اسے مہدی نہیں ماننا, اسے پیشوا رہبر نہیں ماننا. مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو. نہیں سمجھ رہے میری بات. اللہ کہتا ہے جاہل امام نہیں, جاہل امام, جاہل امام جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, وہ ہے امام. اب بولو یار وہی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے, میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی, چلو میں پہلے حدیث سنا دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث. ذرا حدیث سنو, گرم موسم میں سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. وہ جاگو یار, کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ, اور پوری کائنات میں وہ جو چھٹا حصہ تھا نا وہ تقسیم کر دیا. وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں علم کا اللہ نے تقسیم کیا. وَلَقَدْ شَارَكْنَا فِي سُدُسِنَا, وہ چھٹے حصے میں بھی علی کا حصہ ہے. چھٹے حصے میں بھی, اور اس حصے میں بھی حتیٰ ہوا عالم بہی منا, اس حصے میں سے بھی علی سب سے بڑا علم والا ہے. میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی نا بٹ صاحب, کراچی میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی. اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کرے, آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے بھی آگے کر دیا ہے, وہ خدا کا خوف کریں. اس کے اوپر لکھا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے چٹ لکھ کے بھیجی ہے,
مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، مجھے نہیں پتا کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوئے. میں نے کہا اللہ کے بندے جس نے بھی لکھی ہے زید بکر نے، جواب سن. ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، وہ تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا مولوی جی. جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا میرے لیے مسند لگائی جائے، جو تورات والے ہیں ان کے فیصلے تورات سے کروں، جو زبور والے ہیں ان کے فیصلے زبور سے کروں، جو انجیل والے ہیں ان کے فیصلے انجیل سے کروں، جو قرآن والے ہیں ان کے فیصلے قرآن سے کروں. حضرت ابو طفیل جو ہیں عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری صحابی، یعنی اس کائنات میں اس یونیورس میں جو حضور علیہ السلام کے لاسٹ صحابی ہیں نا دنیا میں رہے، آخری جو رہے دنیا میں، جو سب سے لاسٹ میں گئے ہیں دنیا سے 110 ہجری میں، وہ عامر ابن واصلہ حضرت ابو طفیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے جو اس کائنات سے گئے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے نا ممبر کے اوپر 2 ہستیاں دیکھی تھی، ممبر کے اوپر، باقی کوئی تیسرا نہیں میں نے دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں جو ممبر کے اوپر یہ اعلان کیا کرتے تھے سلونی اما شئتم، وہ اعلان کیا کرتے لوگوں آؤ کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک جو کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. وہ کہتے ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے. حضرت عامر ابن واصلہ روایت کرتے کہ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا. بڑی خاص بات دے رہا ہوں، سارے کلو مجمعون سارے جمع تھے. ممبر کے اوپر علی علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے، مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا. حضرت عامر ابن واصلہ کہتے وہ سنو خطبہ. وہ کہتے مولا اعلان کر رہے تھے سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَازَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ. گل ہی مک گئی. حضرات مولا علی علیہ السلام نے اعلان کیا میرے مصطفیٰ کے صحابیوں آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے جو سوال کرنا چاہتے ہو اس امام مبین سے سوال کرو. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس آیت کا علی کو علم نہ ہو، نالج نہ ہو، ادراک نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے، آپ سمجھدار ہیں. قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے کہ علی پہ نازل ہوا ہے؟ وہ جاگو کیا ہو گیا جو پاک محمد پہ. قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے. جو حضور کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے اسلام سے ہی گیا. وہ یارو قرآن نازل ہو رہا ہے حضور پہ، غار حرا میں مولا ساتھ ہی نہیں. وہ جاگو یار کی ہو گیا جو کئی دفعہ رات کو سوتے وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ٹریول کرتے ہوئے نزول ہو رہا ہے. مولا فرما رہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. تو یہ سارے جو فیوزات و برکات ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں، میں نے اور مولوی صاحب کچھ اور نہ لبے کہتے گستاخی ہو گئی. میں نے کہا نبوت اور رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نبوت حضور پہ ختم ہو گئی ہے. امامت کا آغاز مولا علی سے شروع ہو گیا. آخری حدیث اور آپ سے اجازت. یہ جو حدیث دینے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بات اس میں بہت بڑی ہے، حوالے سن لو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. یہی حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، فضائل صحابہ میں اس کو روایت کیا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا، دیگر کتب اہل سنت بری پڑی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کفار کے ساتھ صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، بولو یار کی تھی کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولا حسن بن علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کی تھی، تو لہذا صلح اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سامنے والے کو حق اور امام مانتے تھے. میں نے کہا نبی نے کافروں سے صلح کی ہے تو مولوی جی تیرا کی خیال ہے نبی کافروں بھی حق تے مانتے سن؟ وہ بولو یار کی ہو گیا جی. ہر صلح کا یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ فریق مخالف کو بھی بندہ حق پہ سمجھتا ہو، اور یار اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے لطائف اور معارف ہوتے ہیں، اسرار اور رموز ہوتے ہیں، اور نبی بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ صلح چاہے کافروں کے درمیان ہو یا دونوں مسلمان گروہوں کے درمیان ہو، وہ تب تک قائم رہتی ہے جب تک دونوں فریق شرائط پہ عمل کریں۔ دونوں میں سے ایک بھی بندہ منحرف ہو جائے، شرائط کو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو توڑ دے، تو صلح ہو گئی۔ بولو یار۔ تو یہ جو مولا حسن والی صلح کی یہ بات کرتے ہیں نا مولوی صاحب، اس میں ایک شرط پہ بھی معاویہ بن ابو سفیان نے عمل نہیں کیا، تو صلح تو پھر ہوا میں اڑ گئی نا۔ بولو یار۔ تو ادھر بھی کفار نے صلح کی جو شرائط تھی وہ توڑ دی۔ جب کفار نے توڑ دی تو اللہ نے اب اس کا جواب دیا، برات کا اعلان کیا۔ سورہ توبہ کا سٹارٹ ہی پڑھ لے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جب کفار کی طرف سے یہ صلح توڑ دی گئی تو اللہ نے پھر یہ آیات نازل کی 10 سے 12 اور کہا ہے حبیب حج کا موسم ہے، یہ آخری حدیث سنانی ہے، بات ختم۔ حج کا موسم ہے، آپ ایسا کریں کہ چونکہ انہوں نے بھی صلح توڑ دی ہے، آپ بھی جا کے مقام میدان عرفات میں آپ بھی یہ پڑھ کے میرا پیغام سنا دیں کہ بھئی تم نے صلح توڑ دی، اب صلح کی شرائط پہ عمل کرنا ہماری ڈیوٹی بھی نہیں، ختم، بس بات ختم۔ اب اعلان کر دیں جا کے آپ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، جو سادات ادھر بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں، آخری میری لائنیں ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا ابوبکر یہ پکڑ تو اللہ کی کمانڈمنٹس، یہ سورہ برات پکڑ، سورہ توبہ کو کہتے ہیں، یہ پکڑ اور جا کے حج کا سیزن ہے، میدان عرفات میں تو یہ اللہ کا پیغام پڑھ کے مشرکین کو سنا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سورہ پکڑی، ادھر مدینہ سے نکلے، ادھر مدینہ سے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر اللہ کا پیغام لے کے جبریل نکلا۔ یارو میرے موبائل میں یہ حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے دکھا کے جانا ہے، کوئی منانے آیا ہوں؟ اچھا جبریل امین کی رفتار حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہے نا۔ اب وہ جلدی پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے حبیب حکم ہے میرا، امر ہے میرا، بچوں سے میرا خطاب نہیں، کمانڈمنٹ ہے میری، وہی ہے میری، پیغام ہے میرا، یہ کلام الہی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کی طبیعت ناساز ہے، مجھے پتہ ہے، میں تو وہ ہوں، میں تو رات بھر آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا، ہوئے ہوئے کہیں آپ کے قدم متورم نہ ہو جائیں۔ ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ ہی جائیں، یا تو خود جائیں، اگر خود میرا پیغام لے کے نہیں نہ جا سکتے تو پھر اور کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو تجھ سے ہو، تجھ سے ہو۔ اوئے ہوئے لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، خبردار کوئی نہیں جا سکتا، وہی جائے گا نبی کے بعد، تیرا وصی بن کے، تیرا جانشین بن کے، تیرا نائب بن کے، تیرا خلیفہ بن کے، امام بن کے، وہی جائے گا جو محمد سے ہو، محمد جس سے ہو۔ مولوی جی یہ محمد سے کون ہی؟ محمد کی سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی، لوگو علی مجھ سے، میں علی سے، اور مخاطب کا سیگا یا علیو انت منی وانا منکا، علی تو محمد سے، محمد تجھ سے، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن حسین محمد سے، محمد حسنین سے، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا۔ اور بولو یار، اب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بولا علی جلدی کر، اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، جلدی کر۔ حضور جانتے تھے نا جب جلدی کا معاملہ ہو تو علی ہے جلدی کرنے والا، چاہے خیبر ہو چاہے میرا آج ہو، یار بولو علی سے زیادہ کوئی جلدی نہیں کر سکتا۔ جب بھی نبی پہ مشکل وقت آیا نا، جب ہم چھوٹے کرکٹ دیکھتے تھے، کرکٹ میچ ہو رہا انڈیا کے ساتھ، تو پہلا ایک دو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا تو جو ہمارا فیوریٹ ہوتا تھا ہم کہتے نہیں یار افریدی ہے، اللہ انضمام ہے، خیر ہی ہے۔ اب بولو یار غلط کہہ رہا ہوں؟
وہ میں تسلی ہوتی تھی نا، تسلی ہوتی، خیر ایک دو اوٹ ہو گئے نا، پیچھے ہے اللہ. ایک جملہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے، میں انبار لگا دوں گا قرآن و حدیث کے، پہلے صحابی سے لے کے آخری تک. جب بھی محمد پہ مشکل وقت آیا نا، چاہے ہجرت ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، حنین ہو، خیبر ہو، جب بھی محمد پہ مشکل وقت آیا، ایک ہی دنیا میں شخص ہے جس نے کہا آقا میں ہوں نا، ہوئے ہوئے ہوئے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جلدی کر جا کے ابو بکر صدیق سے وہ سورہ پکڑ، تو خود جا کے میرا نائب بن کے، وصی بن کے، جانشین بن کے، خلیفہ بن کے تو میدان عرفات میں اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دے. اللہ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے. اب مولا علی علیہ السلام بڑی خاص بات آخری لینے، مولا علی علیہ السلام پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق سے وہ سورہ لی اور جا کے میدان عرفات میں پڑھ کے سنا دی. پڑھ کے میں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے آگے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے سنی بھائیوں، پوچھئے گا جا کے ضرور اپنے مولوی صاحب سے، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا، نہیں سمجھ رہے بات، میں سمجھ آتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو امام کیسے بنا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جب واپس پلٹے ہیں نا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مجھے آپ نے سورہ دے کے بھیجا، پھر مجھ سے واپس مانگ لی، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، شکوہ نہ کر، اللہ نے تجھ سے واپس مانگی ہے، اللہ نے علی کو بھیجا ہے. آپ مجھے ایک بات سمجھیے گا، ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر، جا کے اس کے اوپر غوطہ زنی کیجئے گا کہ پوری کائنات میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا مقام ہے. صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے یار، اپنے مقام میں وہ اعلیٰ ہیں، لیکن جو ثقلین ہے نا، ثقلین جو حضور کی اہل بیت ہے، ان کا کمپیریزن اصحاب سے بنتا ہی نہیں ہے. یہ امام محمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ جتنے بھی نبوت کے بعد جتنے بھی فیوزات و برکات تھے جو کائنات کو جاری و ساری رکھنا تھا، ہدایت پہ رکھنا تھا، وہ سارا کچھ جن کو عطا کیا ہے وہی آقا علیہ السلام کی مسرت کے حقدار ہے نا. بولو یار، تو اس گھر کے علاوہ کون ہے جو نبی کی نبوت اور رسالت کا پہرے دار ہو؟ اس گھر کے علاوہ کون ہے جس کے پاس نبی کے علم کا فیض ہو؟ اس گھر کے علاوہ کون ہے جس کے پاس نبی کی حکمت کا فیض ہو؟ تو لہذا حضور علیہ السلام کے بعد جو آئمہ گزرے ہیں، جو کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے گزرے ہیں، آخری نبی حضور علیہ السلام، اور جو عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کے آئیں گے، بخاری میں روایت موجود ہے، جب مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا وقت آئے گا تو وقت کا نبی بھی ہے، وقت کا رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی، صاحب کتاب بھی. نہیں سمجھ رہے یار، جب مصلی امامت میں کھڑے ہونے کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک محمد کے پاک بیٹے کو کہیں گے کہ آپ امام ہیں، نبی بے شک میں ہوں لیکن امام آپ ہیں، آپ آگے کھڑے ہوں، میں وقت کا نبی، وقت کا رسول، امامت کے پیچھے نماز پڑھ کے اس طرح 1300 سال بعد جو فتنے اٹھیں گے، جو ناسبیت، جو خارجیت اپنا پھنڈ پھیلائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناسبیت، خارجیت کی جڑ کاٹ کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، میں وقت کا نبی ہو کے، میں وقت کا رسول ہو کے، علی نہیں، علی کے بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو علی کے آگے کھڑے ہونے کی کس کی اوقات ہے؟ ہائے 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 ہائے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اور میری نہ مان،
چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں، زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ، علی علی کر کے مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے، جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے، او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے آج میرے ساتھ مل کے ایسے علی علی کرو، آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو، من کنتو مولا، نہیں یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، ہاتھ اٹھاؤ، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، داؤد کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، ہارون کا مولا، موسیٰ کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، مقداد کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ جی بسم اللہ تشریف رکھو۔ جناب علامہ یاسین قادری صاحب اپنے انداز دے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمایا رسان۔ زیدی خاندان دے چشم و چراغ پیر سید علی رضا شاہ صاحب زیدی صاحب ممبر حسین دے موجود نے، اپنے سونے انداز دے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ نہایت عزت و احترام دے نال میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہر دل عزیز شخصیت سید العلماء زینت العلماء جناب علامہ پیر سید علی رضا زیدی صاحب جناب ذاکر الیاس رضا گریرہ صاحب او حتا فرمان کے سماعت فرماؤ۔ پیر سید علی رضا شاہ صاحب زیدی گجرانوالا۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی
हाज़िहि साअत वफ़ी कुल्ले साआ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु